ایک آدمی سنسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ دھوپ تیز تھی، ہوائیں خاموش تھی اور ایک عجیب سی سناٹا اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک درختوں کے بیچ سے ایک شیر دہاڑا۔ آدمی کا دل دہل گیا۔ بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے۔ زندگی کی آخری دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک گہرے کنویں کے پاس پہنچا۔ پیچھے موت کا دکتا ہوا سانس تھا، سامنے ایک اندھیری کھائی۔ کچھ سوچنے کی مہلت نہ ملی۔ اس نے چھلانگ لگا دی اور کنویں میں لٹکتی ایک کمزور رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اوپر جھانکا، شیر ابھی تک دہاڑ رہا تھا۔ نیچے جھانکا، ایک پولاک اسدہ منہ کھولے اس کی منتظر تھا۔ موت اوپر بھی، موت نیچے بھی، اور پھر نئی مصیبت۔ دو چوہے، ایک سفید اور ایک کالا، رسی کو کاٹنے لگے۔ ہر گزرتے لمحے رسی کمزور ہو رہی تھی۔ زندگی کی آخری امید داغے سے بھی زیادہ نازک ہو چکی تھی۔ ایسے میں اس کی نظر کنویں کی دیوار پر ایک شہد کے چھتے پر پڑی۔ شہد کی چند بوندیں نیچے ٹپک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، شہد چکھا، اور چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا۔ نہ اوپر کے شیر کی فکر رہی، نہ نیچے اسدہ کا خوف، نہ رسی کی کٹتی ہوئی کمزوری۔ بس تھوڑی سی مٹھاس نے اسے پوری حقیقت سے غافل کر دیا۔ یہ آدمی تو تم ہو، یہ جنگل تمہاری زندگی ہے، یہ شیر تمہاری موت ہے جو ہر وقت تمہارا تعاقب کر رہی ہے۔ یہ کنواں تمہاری دنیا ہے، رسی تمہاری زندگی کی دوڑ ہے۔ سفید اور کالا چوہا دن اور رات ہے جو آہستہ آہستہ تمہاری عمر کو کاٹ رہے ہیں، اور شہد یہ دنیا کی عارضی خوشیاں ہیں جو تمہیں حقیقت بلا دیتی ہے۔ دنیا کی مٹھاس عارضی ہے، دن رات تمہاری زندگی کی ڈور کاٹ رہی ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے اور قبر بازو پھیلائے انتظار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ رسی ٹوٹ جائے، جاگ جاؤ، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اس زندگی کی عارضی لذتوں میں کھو کر ہمیشہ کی بربادی نہ خرید لو۔ آج ہی توبہ کرو، آج ہی رجوع کرو۔ شیر کرے، شاید کسی کا دل جاگ جائے۔